سردار سائیں، اماں سائیں چاہتی ہیں کہ اس حویلی کا وارث جلد از جلد آ جائے، اس لیے آپ ہمیں بیوی والا درجہ دیں، ہمارے اس رشتے کا آغاز آج سے ہی کریں۔ پریحہ خانم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے بولی تھی، جس پر سید میر حاکم، جو اس وقت کمرے میں صوفے پر بیٹھے سگریٹ سلگا رہا تھا، اس کی بات پر گہری نظروں سے اس کا اوپر سے نیچے تک معائنہ کرنے لگا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اس بات کا کہ تم کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ آج رات کے تقاضے بھی سمجھتی ہو تم؟ محض 18 سال کی ہو اور باتیں ایسے کری ہو جیسے پہلے بھی کسی کو اپنے بستر پر بلانے کے لیے قائل کر چکی ہو۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوتے اس کے قریب آ کر اس کے منہ پر اپنی سگریٹ کا دھواں چھوڑ دے، اس کی رعنائیوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر بولا۔ تو وہ سسک اٹھی تھی، آنکھیں بے ساختہ اس حد تک برے انداز پر نم ہوئی تھی۔ سرکتی شب اور تمہاری کمر کی گہرائیاں اف اپنے آپ میں گم کر لیتی ہیں دلربا۔ سید میر حاکم اس کی جانب تکتے ہوئے گہری نظروں سے بولا تھا، جس کی بات پر بازار حسن کی مشہور طوائف دلربا، جو ہزاروں دلوں کی دھڑکن تھی، اپنے قاتلانہ مسکراہٹ سمیت اسے دیکھنے لگی اور سر جھکا کر اس کی تعریف وصول کی تھی۔ آخر کون کہہ سکتا ہے کہ اس گاؤں کا سید زادہ، ایک ایسا شخص جو اگلا گدی نشین بننے والا ہے، وہ ہمارے در پر روز روز ہمیں تکنے آتا ہے۔ آپ سے ایسی امید کسی نے نہیں کی ہوگی، لیکن میری امیدوں پہ آپ ہمیشہ پورا اترتے ہیں۔ وہ اس کی گود میں بیٹھتے ہوئے اپنے نازک پاؤں کا ہار اس کے گلے میں ڈالتی ہوئی اس کے چہرے پر ناخن سے لکیر کھینچتی بولی تو وہ اس کی انگلی کو اپنے دانتوں تلے دبا گیا تھا، جس پر اس کی سسکی بلند ہوئی۔ یہ صرف تم جانتی ہو اور میں جانتا ہوں کہ میں یہاں آتا ہوں، اس کے علاوہ اس گاؤں کا کوئی شخص نہیں۔ یہ تو تمہاری خوبصورتی مجھے کھینچ لاتی ہے، اور یہ کمبخت دن بدن بڑھتی محبت میرے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ وہ اس کے گال پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ کر بولا، جس پر اس کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کمرے میں چاروں طرف بکھر گئی تھی، جس پر سید میر حاکم دل و جان سے فدا ہوا تھا۔ کیا زندگی میں کوئی اس سے پیارا بھی ہنس سکتا تھا؟ مگر اس کے دل نے نفی کی تھی۔ یہ وعدے تو سبھی کرتے ہیں، مگر آپ بتائیے آپ اپنا وعدہ وفا کر بھی پائیں گے یا نہیں؟ وہ اگلے ہی پل اپنی انگلیوں کو اس کی گردن پر رکھتے ہوئے ذرا سا دباؤ ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ قاتلانہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں، جبکہ پہلی بار سید میر حاکم کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ سید میر حاکم اپنی زبان سے کبھی بھی نہیں پلٹتا۔ اگر میں نے تم سے کہا ہے کہ میں تم سے نکاح کر کے تمہیں اپنی عزت بناؤں گا تو مطلب بناؤں گا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیتا اس کے لبوں پر ستم ڈھاتے بولا تھا کہ اس کی سسکی بلند ہوئی اور ہونٹوں کے کونے سے خون کی لکیر بہہ نکلی، مگر اس کے اس وحشی انداز پر دلربا کو کوئی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ آگے سے ڈھیٹھوں کی طرح مسکرا رہی تھی۔ دیکھ لیجئے، آپ کے آگے آپ کی اماں حضور کھڑی ہیں، کیا ٹکرا پائیں گی آپ ان کے ارادوں سے؟ وہ اسے جانچتی نظروں سے بولی، جس پر وہ سر خم کر کے رہ گیا تھا۔ میرے ارادے اور میرے وعدے جب پورے ہوں گے تو تم اچھی طرح جان جاؤ گی۔ وہ اسے پیچھے کی طرف گراتے ہوئے اس پر چڑھتے بولا تھا اور اس کے جسم سے اپنی رات رنگین کرنے لگا۔ شازمہ، تمہیں کچھ کرنا ہی ہوگا، ورنہ تمہارا بیٹا تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ میں جانتی ہوں وہ طوائف بہت خطرناک ہے، میرے بیٹے کو بھی اس نے ایسے ہی اپنے قابو میں کیا تھا، اور مجھے اپنے بیٹے کی مجبوراً جلدی شادی کروانی پڑی، ورنہ اس طوائف کے چنگل سے نکلنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اگر اسے جادوگرنی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اس کو کسی بھی طرح میر سے دور کرنا ہوگا، ورنہ اس گھر کے ساتھ ساتھ اس گاؤں کا مستقبل بھی خراب ہو جائے گا اور تم لوگ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ شازمہ صاحبہ، جو کہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ان کی شادی نہایت امیر سید گھرانے میں ہوئی تھی، جہاں کا رکھ رکھاؤ ان کی عزت بہت ہی اعلیٰ تھی۔ ہر کوئی ان سے جھک جھک کر سلام کرتا تھا، انہیں عزت سے نوازتا، مگر ان کے بیٹے کو ایک طوائف کی لت لگ چکی تھی، جس سے گھر کے باقی لوگ تو انجان تھے، مگر سید میر حاکم کے والد کبیر حاکم اور ان کی والدہ شازمہ بیگم اچھی طرح واقف تھی۔ سید کبیر حاکم اپنے ابا کے گدی نشین ہوئے تھے،
اور آگے گدی کبیر حاکم کے بعد میر حاکم کو ملنے والی تھی۔ اگلے ہی ماہ وہ گدی نشین ہونے والا تھا، جبکہ اس کے کوٹھے کے بڑھتے چکر انہیں پریشانی میں مبتلا کرے تھے۔ وہ تو خود پنچایت کے سلسلے میں ہمیشہ دوسرے شہروں میں موجود رہتے، جس کی وجہ سے وہ اس پر سختی نہیں کر پا رہے تھے۔ تبھی انہوں نے یہ سب بھاگ دوڑ شازمہ بیگم کے ہاتھوں میں دے دی تھی، جن کی اس حویلی میں سب سے زیادہ مانی جاتی تھی۔ انہیں ہی کبیر حاکم کی موجودگی میں اس حویلی کا کرتا دھرتا مانا جاتا تھا۔ کبیر حاکم صاحب کے ایک بھائی الامیر حاکم بھی تھے، جو اپنی بیگم مہرو بیگم اور اپنے ایک بیٹے شیراز اور ایک بیٹی شانزے کے ساتھ وہیں رہتے تھے۔ وہ اپنے بھائی کا بڑھایا ہوا بزنس آگے بڑھا رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگلا گدی نشین میر حاکم ہی ہے۔ اس لیے ان کا سارا فوکس اپنے بزنس کی طرف تھا، اور ان کے بیٹے کا بھی۔ البتہ بات کی جاتی مہرو بیگم کی تو ان کو کبھی کبھی اپنی جٹھانی سے کافی جیلسی ہوتی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی بھی میر حاکم کے ساتھ شادی کریں اور اسی گاؤں کی سردارنی بن جائے، مگر جب سے ان کے کانوں میں کسی نے بات ڈالی تھی کہ میر حاکم کوٹھے کی نظر ہو گیا، انہوں نے چپ سادھ لی تھی۔ جب شازمہ خانم نے اس سے بات کی اور کہا کہ وہ شانزے کا رشتہ چاہتی ہیں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ معاف کیجیے گا بھابھی صاحبہ، ہم ایسا کہنا تو نہیں چاہتے، مگر آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی کہ میرے اصل انکار کی وجہ کیا ہے۔ وہ دبے دبے لفظوں میں انہیں آگاہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ ان کا انکار صاف محسوس کر وہ لب بھینچ کر رہ گئی تھی اور سختی سے مٹھیاں بھینچ لی۔ ان کا یہ تاثر دیکھ کر مہرو بیگم کی ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ فکر مت کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں ماں ہونے کی وجہ سے تم اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہو، مگر ہم تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ میر بدل جائے گا۔ تم اپنی بیٹی کا ہاتھ ہمارے میر کے ہاتھ میں دے کر تو دیکھو۔ وہ اسے سمجھاتی ہوئی بولی تھی، جب کان لگا کر سنتی ہوئی شان سے اپنے آپ کو روک نہ پائی تھی اور وہ گستاخی کر بیٹھی تھی۔ اگر تائی امی آپ ایسا ہی چاہتی ہیں تو پھر آپ اپنی بھتیجی سے کیوں نہیں کر دیتی میر کی شادی؟ وہ بھی تو اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، اور ہیں بھی وہ آپ کے رشتہ دار۔ یقیناً وہ لوگ ایسے شخص کے ساتھ شادی کر لیں گے جس کا لڑکا طوائف سے پیار کرتا ہو۔ اپنی بات کہتے ہوئے پچھتائی تھی، کیونکہ اب ان کی غضبناک نگاہوں کا رخ اس کی طرف تھا۔ ہم نے کسی بھی معاملے میں ایک لڑکی کو بولنے کی اجازت نہیں دی، سمجھی؟ تم اوقات میں رہو اپنی۔ اب تم نے یہ بات کہہ ہی دی ہے تو ہمارے میر سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ہم بھی تمہیں اس قابل نہیں سمجھتے کہ تمہیں اپنے میر کی بہو بنائے۔ ہم تو تمہیں اس گھر کی چابی سونپنا چاہتے تھے، مگر تمہیں منظور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم اب تم سے اس بارے میں دوبارہ بات نہیں کریں گے۔ ہاں، اور تمہارے لیے جو رشتہ آیا تھا فراز کا، تمہاری شادی اب وہیں ہوگی۔ تمہارے پاس دو ہی راستے تھے، یا میر سے شادی کرنا یا فراز سے، مگر اب تم میر کے لیے انکار کر ہی چکی ہو تو تمہیں فراز سے نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرنی پڑے گی۔ فراز بھی ایک امیر گھر کا لڑکا تھا، مگر وہ شراب نوشید کرتا تھا اور مار دھاڑ بھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے باپ کو انکار کر دیا تھا۔ مگر آخری فیصلہ تو شازمہ بیگم کا ہی ہونا تھا، اس لیے انہوں نے آج فیصلے پر مہر لگا دی تھی۔ وہاں کھڑے سبھی ملازم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئے تھے، جبکہ عورتیں منہ میں انگلیاں دبائے ان کا فیصلہ سن رہی تھی، جبکہ وہ آنسوؤں بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں تائی امی، میرے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتی آپ، وہ چیخ پڑی تھی۔ مگر اب فیصلہ ہو چکا تھا، اب وہ لاکھ روتی کرلاتی وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اس کی منگنی طے کر دی گئی 1 ہفتے بعد۔ شانزے نے غصے میں بات تو کر دی تھی، مگر ان کو ایک اور راہ دکھائی۔ ہاں، وہ مدد مانگنے کے لیے اپنے بھائی کے گھر جا سکتی تھی، اور یقیناً وہ اس کو ہاں کر دیتے۔ اس کا بھائی غریب تھا، ماں باپ کے جانے کے بعد اس کے بھائی بیمار رہنے لگے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، پریہا، جو 5 وقت کی نمازی تھی اور اپنے ماں باپ کا خوب خیال رکھتی تھی۔ انہیں اس کے تمام خاصیت پتہ تھی، مگر پھر بھی ان کے ذہن میں آخر اس کا خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئی، اور اگلے ہی دن وہ اپنے بھائی کے سامنے جھولی پھیلائے بیٹھی تھی۔ بھائی صاحب، آپ تو جانتے ہیں نا میر کو، میں چاہتی ہوں کہ آپ پریہا کو میری جھولی میں سونپ دیں۔ میں اس کا نکاح اپنے میر سے کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ کو منظور ہے؟ ان کی بات پر وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ آخر ان کی بہن نے ان کا سوچا تھا تو کیوں وہ انکار کرتے؟
ان کی بیٹی ان کی بہن کے زیر سایہ رہے گی، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی۔ وہ فوراً سے مان گئے تھے۔ انہوں نے سید میر حاکم سے پوچھے بغیر اس کا نکاح ٹھیک 1 ماہ بعد طے کر دیا۔ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی تھی اور اگلے دن ولیمہ۔ اب سے تم ہماری بہو بننے والی ہو۔ فریحہ تمہیں نظریں جھکا کر نہیں بلکہ اٹھا کر بات کرنی چاہیے۔ جب فریحہ نے ان کے آگے آتے جھک کر سلام کیا تھا، وہ اس کی تھوڑی کو نیچے 2 انگلیاں ٹکا کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتی بولی، جس پر اس نے آنکھیں میچ کر جواب دیا۔ وہ بہت سے تحفے لائی تھیں اپنے ہونے والی بہو کے لیے۔ آج وہ واپس لوٹ آئی تھی۔ ایک معاملہ تو طے ہو گیا تھا، ان سب سے مشکل مرحلہ باقی تھا، وہ تھا میر حاکم کو منانے کا۔ 2 دن ہو چکے تھے انہوں نے اپنے بیٹے کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ پتہ نہیں کہاں رہتا ہے یہ لڑکا۔ روز رات انتظار میں گزر جاتی ہے مگر یہ واپس نہیں لوٹتا۔ شازمہ بیگم جو رات کے 1 بجے ابھی تک لاؤنج میں براجمان اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، غصے سے ٹہلتی ہوئی بولی تھی۔ تسبیح کے دانے تیزی سے ان کی انگلیوں میں حرکت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے قدموں کی آواز سنی، وہ جھٹکے سے پلٹی، جہاں دروازے سے اندر آتے وجود کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ اندر آنے والا کوئی اور نہیں میر حاکم تھا۔ مگر سب سے حیرت کی بات، اس کے ساتھ موجود وہ طوائف تھی جو آج پہلی بار ان کے روبرو آئی تھی۔ اس کا پہناوا، اس کا میک اپ ان کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ وہ میر کے نشے میں ڈولتے وجود کو بامشکل سہارا دیتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، اور شازمہ بیگم کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ جھلکی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اپنے بیٹے کو سہارا دیتے اس عورت سے چھینا تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہماری حویلی میں قدم رکھنے کی؟ تمہارے پاؤں کٹوا دیں گے ہم، اگر آئندہ تمہیں ہم نے یہاں دیکھا بھی، سمجھی تم؟ وہ اسے تیز لہجے میں بولی تھی جب وہ کھل کھلا کر آگے سے ہنسی تھی۔ ارے آپ تو غصہ ہی کر گئی ہونے والی ساسو ماں۔ کیا آپ کے بیٹے نے آپ کو نہیں بتایا کہ وہ ہم سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ وہ ان کے گرد گھومتی ہوئی اپنی چست فراک میں ان کے گرد گھومتی ان کے آگے جھکتی ہوئی بولی، جس سے اس کے گہرے گلے سے اس کی رانائیاں صاف جھلکنے لگی۔ انہوں نے ایک زہریلی نظر اس پر ڈالی تھی۔ یقیناً یہی گری ہوئی حرکتیں کر کے اس نے میر حاکم کو اپنی جانب مائل کیا ہوگا۔ وہ سوچ کر رہ گئی تھی، تمہاری سوچ ہے، میر تم سے کبھی بھی نکاح نہیں کرے گا، ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے، سمجھی تم جیسی لڑکیوں کی اوقات نہیں ہے کہ وہ میر کے روبرو بھی کھڑی ہو سکے۔ تمہاری اوقات اس کے جوتے کے برابر ہی ہے اور وہیں رہے گی۔ وہ حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اپنی اتنی بے عزتی پر اس سے جھیپ بھر کر تاؤ آیا تھا، اور وہ بھی کاٹ دار لہجے میں بولی، آپ کا بیٹا میرے تلوے چاٹتا ہے، میری ایک نظر دیکھنے کے لیے وہ گھنٹوں انتظار کرتا ہے اور مجھ پر اپنی جان تک وار دینے کے لیے تیار ہے۔ پھر آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں محترمہ؟ وہ جیسے اپنے سینے پر ہاتھ لپیٹتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولی تھی، جبکہ ان کو یہ اس کا طنزیہ انداز ذرا نہ بھایا تھا۔ تبھی وہ دو بدو بولی، تم بھی یہی ہو اور ہم بھی یہی ہیں۔ اگر ہم نے تمہیں میر کی زندگی سے نکال کر باہر نہ پھینک دیا تو ہمارا نام بھی شازمہ کبیر حاکم نہیں، اور تمہاری نظروں کے سامنے میر کی شادی ہم کروائیں گے، وہ بھی اپنی پسند کی لڑکی سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی بولی، جس پر وہ ایسے ہنسی تھی جیسے کسی بچے کی بات پر ہنستے۔ چلیے آپ بھی یہی ہیں اور میں بھی، دیکھتے ہیں میر کس سے شادی کرتا ہے، مجھ سے یا پھر آپ کی اس نام نہاد لڑکی سے جس کو آپ پسند کریں گی۔ یقین جانیے میر کو ہم سے زیادہ کوئی نہیں بہاتا، کیونکہ انہیں ہماری ہر ایک ادا سے پیار ہے، اور اگر ہماری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یقیناً آپ ہار جائیں گے۔ یہ کہتے وہ وہاں سے جا چکی تھی، مگر وہ اس کو پیچھے سے وارن کرنا نہ بھولی تھی، یہ تمہارا اس حویلی میں پہلا اور آخری قدم تھا، آئندہ تم یہاں سے 1 فٹ کے فاصلے پر بھی دکھی تو جان سے جاؤ گے، اور ہاں، اپنے میر کی شادی پر خیرات دینے ہم تمہیں خود آئیں گے۔ وہ اسے جتانا نہ بھولی تھی، جبکہ ان کی بات سنتے بغیر پلٹے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، اپنی مٹھیاں بینچتے ہوئے۔ پہلی بار کسی نے اس کی اتنی توہین کی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں، اس شخص کی ماں تھی جو اس کے عشق میں گھوڑے گھوڑے ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا اب تو وہ اس میر کو اپنے پیچھے ایسا پاگل کرے گی کہ اس کی ماں کو چاروں شانے چت کر دے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا، مگر کیا واقعی ایسا ہونا تھا؟
اگلے روز میر کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے عالی شان کمرے میں موجود تھا جب اس نے اپنے پھٹتے سر کو دیکھا تھا۔ تھامتے ہوئے بیڈ پر اٹھ بیٹھا جب اس کی ماں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور اس کے جسم میں جیسے ایک بجلی سی کوند گئی ہو۔ تو آ گیا میرے بیٹے کو ہوش، مگر مجھے لگتا ہے ابھی نشہ اترنا باقی ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ایک ایسی لڑکی کے سپرد کر رکھا ہے جو خود تو ہے ہی جہنمی، مگر آپ کو بھی ساتھ جہنمی بنائے گی۔ ان کی کاٹدار آواز سنتے جیسے اس کا نشہ پل میں ہن ہوا تھا۔ اماں سائیں، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ مجھے بتایا ہوتا میں آپ کے کمرے میں آ گیا ہوتا، وہ ادب سے بولا تھا اپنی ماں کے ساتھ۔ بدتمیزی کرنے کے بارے میں تو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا، جس نے اس کے لیے کئی راتوں کی نیند قربان کی۔ بچپن میں جب وہ بیمار ہو گیا تھا اور اسے لاعلاج بیماری لگ گئی تھی، تو وہ اس کو اپنی گود میں لیے دھر دھر بھٹکتی تھی اس کا علاج کروانے کے لیے۔ وہ ان کے کیے گئے احسانوں کو کبھی بھی نہیں چکا سکتا تھا۔ یہ زندگی انہی کی تو دی ہوئی مرہون منت تھی۔ میر، آپ نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے ہم آپ سے شدید خفا ہیں، آپ سے بولنا بھی نہیں چاہتے، اور یہاں تک کہ آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ نے ہمیں ایسا رنج پہنچایا ہے کہ شاید ہی ہم آپ کو کبھی معاف کر پائیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ وقت رہتے اپنے قدم یہیں تک محدود رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہنستا مسکراتا اور صحت مند دیکھیں تو اس ایک ماہ میں آپ اس دہلیز کو پار نہیں کریں گے، کھائیں قسم، ورنہ آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ ان کی بات پر وہ ششت ہی تو رہ گیا تھا۔ اماں سائیں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بتائیے میر، آپ کھا رہے ہیں قسم یا نہیں؟ وہ گرکتے لہجے میں بولی تھی، جبکہ وہ کشمکش کا شکار تھا۔ 1 مہینہ تو وہ دل ربا سے دور رہ ہی نہیں سکتا تھا، پھر وہ کیسے قسم کھا لیتا؟ مگر اگلے ہی پل اپنی ماں کو بے ہوش ہوتے دیکھ وہ تیزی سے ان تک پہنچا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو اماں سائیں؟ اٹھیے، وہ انہیں ہوش دلانے کی کوشش کرتا ہوا بولا، جو ہوش و حرص سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ آنن فانن ڈاکٹر کو بلوایا گیا تھا، جنہوں نے بتایا تھا انہیں کافی شدید بیماری ہے جو کہ ٹینشن لینے کی وجہ سے اور زیادہ جڑ پکڑتی جا رہی ہیں۔ میر کے پاس اور کوئی چارہ نہ بچا تھا، وہ اپنی اماں سائیں کی بات مان لیتا۔ آخرکار اس نے ان سے وعدہ کر ہی لیا تھا کہ وہ 1 مہینے تک اس دہلیز کو پار نہیں کرے گا، اور پھر یہی ہوا تھا۔ 1 ماہ وہ اس حویلی میں گزارنے لگا تھا، اپنی ماں کا خیال رکھتا اور اپنا سارا کام بھی اس نے حویلی کے اندر ہی سنبھالا تھا۔ 1 ماہ پورے ہونے میں صرف 2 دن باقی تھے۔ دل ربا سے اس کی بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ اس نے دل ربا کو یہی کہہ رکھا تھا کہ وہ آؤٹ آف سٹی ہے، تبھی وہ آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، ورنہ اس کو کہاں برداشت تھا کہ میر اس سے اتنی دیر دور رہتا۔ لیکن وہ پسے پردہ اس کو بلیک میل کر رہی تھی اپنی چکنی چپڑی باتوں سے کہ وہ اس کے بغیر اور نہیں رہ پا رہی، جبکہ اس نے اسے وعدہ کر رکھا تھا کہ جیسے ہی وہ آئے گا وہ اسے ایک سرپرائز دے گا۔ اس نے اس کے لیے اسپیشل ایک ہار بنوایا تھا ہیرے کا، جسے دیکھ کر یقیناً وہ بہت خوش ہوتی۔ آخر اس 1 ماہ کو پورے ہونے میں 1 ہی رات باقی تھی جب اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی۔ وہ ادب سے کھڑا ہو گیا۔ اماں سائیں، آپ ہر بار کی طرح کیوں آ جاتی ہیں؟ مجھے کیوں نہیں کہتی؟ میں خود آ جاتا، آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ان کو اپنے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود ان کے قدموں میں بیٹھا۔ جب وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولی، تمہیں جب جب دیکھتی ہوں تو سکون آتا ہے، پھر کیوں نہ آؤں میں خود چل کے تمہارے کمرے میں؟ وہ پیار سے پوچھ بیٹھی تھی، جس پر وہ ہنس پڑا تھا۔ جب اگلے لمحے وہ سنجیدہ ہوئی، ہمیں تم سے ایک بات کرنی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ تم سے ایک وعدہ لینا ہے۔ تم بولو، کرو گے وعدہ؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلاتی بولی، جس پر وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اماں سائیں، میں کوئی بھی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہتا جس کو میں پورا نہ کر سکوں۔ بیٹا، تمہیں ہم سے وعدہ کرنا ہی ہوگا، بولو، کرو گے ہم سے وعدہ؟ وہ اسے دوبارہ سے ایموشنل بلیک میل کرتی ہوئی بولی، مگر یہ یاد رکھیے گا، باہر جانے کی میں بات نہیں سنوں گا۔ یہ 1 مہینہ پورا ہوتے ہی میں باہر جاؤں گا، آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا، جس پر ان کے لب دھیرے سے مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے، تم باہر جا سکتے ہو کل کے بعد، مگر کل تمہیں اس حویلی میں رکنا پڑے گا، کیونکہ کل بہت اہم دن ہے اور تم نے ابھی تک وعدہ نہیں کیا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلاتی ہوئی بولی تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ پر ہاتھ دھرا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ وعدہ لے کر رہے گی جو وہ پورا نہیں کر پائے گا، مگر اس کے آگے اس کی ماں تھی
جو اس کو اپنی زندگی کی قسم دے بیٹھی تھی۔ ہم نے تمہاری شادی طے کر دی ہے، کل تمہاری شادی ہے میرے بھائی کی بیٹی سے۔ انہوں نے دھماکہ ہی تو کیا تھا اس کی سماعتوں پر۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ اماں سائیں؟ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر۔ وہ چیخ ہی تو اٹھا تھا، مگر اپنی ماں کو ثابت قدمی سے بیٹھا دیکھ اپنی جانب گھورتا پا کر وہ لب بیچ کر رہ گیا تھا۔ مطلب اس کے پاس اور کوئی چارہ باقی نہ رہا تھا۔ اماں، میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہوں جس سے میں محبت ہی نہیں کرتا؟ آپ بھی جانتی ہیں میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ وہ دبے لفظوں میں اپنی بات کا مطلب سمجھاتے ہوئے بولا، جس پر وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ میاں، ہم اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تم کل بارات لے کر جا رہے ہو اور یہ فائنل ہے۔ وہ اسے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی اپنا آخری فیصلہ سناتے اٹھی تھی۔ جب وہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے انہیں وہیں روکا تھا۔ اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو پھر میری بھی ایک شرط ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ کل میں بارات لے کر جاؤں تو پھر آپ کو میری شرط ماننی ہوگی۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، اس کی رگوں میں بھی انہی کا خون تھا۔ بولو، وہ بھی پوچھ ہی بیٹھی تھی جب وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا کہ میں اس کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا اور نہ ہی وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرے۔ اگر اس نے مجھے رجھانے کی کوشش کی تو یقین جانیے بہت برا حال کروں گا میں اس کا۔ وہ ان کی جانب تکتے ہوئے بولا جب وہ صرف کر کے رہ گئی تھی اور وہاں سے نکل گئی۔ اگلے روز وہ گولڈن کلر کی شیروانی پہنے ہوئے کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ دھوم دھام سے اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کے نکاح میں اس کی ہی کزن پریہا آئی تھی، جس سے پہلے وہ شاید زندگی میں 1 یا 2 بار ملا تھا۔ رات کے پہر اسے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تھا۔ کمرہ اس وقت بھرپور طریقے سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ پر چاروں طرف گلاب کے پھول بکھرے ہوئے تھے، جبکہ وہ کشمکش کا شکار ہوتی اپنی انگلیاں چٹ کھا رہی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی مگر وہ ابھی تک اپنے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ یہ کہاں رہ گئے؟ ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے بولی تھی۔ نکاح کے بعد اس نے اس خوبرو شخص کو اس کی ایک ہی جھلک دیکھی تھی جو اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ وہ آنے والے احساسات کا سوچ کر خود پریشان ہو رہی تھی، مگر 3-4 گھنٹے بعد بھی جب وہ نہ آیا تو وہ تھک ہار کے اٹھی تھی اور اپنا زیور اتارنے لگی۔ اپنا زیور اتارتی وہ وضو کرنے واش روم میں جا چکی تھی اور باہر آتے وہ سکون سے نماز پڑھنے لگی اور اپنی آنے والی زندگی کے لیے دعا مانگنے لگی تھی۔ شاید وہ کسی کام میں مصروف ہوں، اس نے اپنے برے خیالات کو جھٹکا اور بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ صبح اذانوں کے وقت جب وہ دبے قدموں اندر داخل ہوا، اس کو بیڈ پر مزے سے سوئے دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ یہاں وہ سلگ رہا تھا اور میڈم مزے سے سو رہی تھی جب اس کے وجود میں حرکت ہوئی اور وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کو اچانک اٹھتے دیکھ وہ حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ وہ تو دبے قدموں آیا تھا، پھر یہ کیسے اٹھ گئی؟ آپ آ گئے؟ وہ حیرت زدہ سی بولی جب وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں برش پھیرنے لگا۔ نہیں، میں تو گیا ہی نہیں تھا، وہ تپے ہوئے لہجے میں بولا۔ تمہیں یہاں کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا تو مطلب آ ہی گیا ہونا، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تیز نگاہوں سے بولا۔ جب وہ اپنا سر اسبات میں ہلاتے ہوئے اس کو کچھ بھی کہے بغیر واش روم میں گئی تھی۔ وضو کر کے آ کر فجر کی نماز ادا کرنے لگی، جبکہ وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا زیرک نگاہوں سے اس کا ہر ایک انداز دیکھ رہا تھا، جو بڑے اطمینان سے خدا سے راز و نیاز میں مصروف تھی۔ یقیناً یہ لڑکی اللہ کی نہایت عبادت گزار تھی، یا پھر اس کو امپریس کرنے کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ وہ سوچ کر رہ گیا، مگر تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر اس کی جانب آئی تو وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا، جیسے یہاں کھڑے ہونے کا مقصد جاننا چاہ رہا۔ آپ کچھ کھائیں گے یا پیئیں گے؟ میں آپ کے لیے کچھ بنا کر لے کر آؤں؟ وہ نرم سی آواز میں بولی۔ کام کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی اچھی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اسے سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ اگر یہ خود کو لپیٹ کر نہ رکھے تو کیا یہ دل ربا سے زیادہ حسین ہوگی؟ ایک پل کو یہ سوچ اس کے ذہن میں لہرائی، مگر اگلے ہی پل وہ اپنی سوچ پر لعنت بھیج گیا اور جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں میں جو چاہے اپنی مرضی سے لے سکتا ہوں یا کسی ملازمہ سے بھی کہہ سکتا ہوں۔ مجھے تمہارے ہاتھ کے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ اپنے تک ہی محدود رہنا، اور یہ بات یاد رکھو تمہاری شادی میرے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ میرے دل میں کوئی اور لڑکی ہے، تمہاری جگہ تو بالکل بھی نہیں ہے میرے دل میں، یہ یاد رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے خیالات کے محل کو
پل میں چکنا چور کرتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ بیڈ پر گرتی ہوئی ٹوٹے دل سے سرخ آنکھوں سے اس دروازے کو دیکھنے لگی تھی جہاں سے وہ بے مہر نکل گیا تھا۔ تو کیا اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی؟ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ 3-4 گھنٹے بعد جب اس نے خود میں ہمت جمع کی تو وہ نیچے گئی تھی، اپنی پھپھو کو جا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام میری جان، بیٹھو میرے پاس، اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولی جب وہ آرام سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ شانزے اسے دیکھ کر منہ ہی منہ میں کچھ نہ کچھ گڑبڑائی تھی۔ کیسی گزری تمہاری رات ڈیئر بھابھی؟ وہ تیلی لگاتے لہجے میں بولی، جس پر شازمہ بیگم اسے گھور کر رہ گئی تھی، مگر وہ اگلے ہی پل شائستہ سی زبان میں بولی تھی، جیسی سب کی گزرتی ہے، میری بھی اللہ کے شکر سے بہت اچھی گزری۔ یہ کہتے ہوئے وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، جبکہ وہ اپنا منہ سا لے کر رہ گئی۔ اس کی بات پر شازمہ بیگم بھی گہرے لہجے میں مسکراتی تھی۔ یہ ناشتہ کرنے کے بعد میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جا چکی تھی۔ پیچھے وہ ناشتہ کرتے سوچ رہی تھی کہ یقیناً انہوں نے میر کے بارے میں ہی بات کرنی ہوگی۔ جیسے ہی وہ اپنی پھپھو کے پاس گئی تو وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، مجھے یقین ہے میر نے ضرور کوئی تلخ کلامی کی ہوگی تم سے، اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑتے بولی، ارے پھپھو آپ یہ کیا کریں گے؟ آپ میرے سے بڑی ہیں، ایسا مت کریے۔ مجھے انہوں نے رات سب کچھ بتا دیا، اس لیے مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ایک دن ان کا دل میری طرف پلٹ دے گا۔ وہ مصمم ارادے سے بول تو اس کی ثابت قدمی پر وہ خوش ہوئی تھی۔ تو پھر سنو، میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد اس حویلی کا وارث آ جائے تاکہ سید میر حاکم تمہاری طرف ہی راغب رہے، اسے کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر تمہاری اولاد ہوگی تو میر کے اس طوائف کی طرف بڑھتے قدم تھم جائیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جائے گا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اگر وہ میری اس بات میں کوئی گستاخی کرے یا انکار کرے تو اس کو سمجھانا کہ میں نے کہا ہے، اور مجھے ہر حال میں اپنا پوتا چاہیے، اسے یقینی آج رات تم بناؤ گی۔ یہ کہتے وہ اسے جانے کا اشارہ کر گئی تھی، جبکہ وہ انگلیاں چٹکھاتے سوچ رہی تھی کہ وہ آخر اس بارے میں اس سے بات کیسے کرے گی۔ وہ تو اسے بہت بے شرم سمجھے گا۔ آج ولیمہ نہایت شاندار طریقے سے ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنی نئی سردارنی کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا۔ سب نے ہی ان کی بلائیں لی تھی اور انہیں خوش رہنے کی دعائیں دی، جبکہ وہ دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ خوش رہ پائے گی میر کے ساتھ یا نہیں۔ رات جب وہ کمرے میں آیا تو صوفے پر بیٹھ کر اس نے سگریٹ کی ڈبی نکالی تھی اور لائٹر جلاتے سلگھانے لگا۔ صاف مقصد تھا کہ وہ اس لڑکی کو بری طرح اریٹیٹ کرے گا خود سے، تاکہ وہ خود ہی اس کی خامیاں دیکھ کر اسے چھوڑ کر چلی جائے۔ مگر اس کی جانب تکتے ہوئے اس نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھا۔ یقیناً اسے سگریٹ کی اسمیل پسند نہیں تھی۔ یہ سوچ کر اس کے لب معنی خیزی انداز میں مسکرائے تھے، مگر اس نے میر کو کچھ بھی کہے بغیر کھڑکیاں کھول دی تاکہ تازہ ہوا اندر آ سکے، اور اپنے کپڑے بدلنے کے لیے الماری کھولتی ایک نائٹ ڈریس نکال کر پہن گئی جو شازمہ بیگم نے خاص اسی کے لیے بنوایا تھا۔ اس کو سلک کی بلیک نائٹ ڈریس میں باہر آتے دیکھ میر حاکم 2 پل کو جیسے ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ اس کی خوبصورتی جان لیوا حد تک خطرناک تھی۔ یہ ماننے سے وہ انکاری نہ تھا، مگر اس کو بیڈ کی جانب جانے کے بجائے اپنی جانب آتا دیکھ وہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کے اندر تک اترتی نظر محسوس کر اس نے اوپر کا گاؤن کس کر اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ سردار سائیں، اماں سے چاہتی ہیں کہ اس حویلی کا وارث جلد از جلد آ جائے، اس لیے ہمیں آج ہم بستری کرنی پڑے گی۔ پریحہ خانم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے بولی، جس پر سردار میر حاکم جو اس وقت کمرے میں صوفے پر بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا، اس کی بات پر گہری نظروں سے اس کا اوپر سے نیچے تک معائنہ کرنے لگا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اس بات کا کہ تم کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ آج رات کے تقاضے بھی سمجھتی ہو تم؟ محض 18 سال کی ہو اور باتیں ایسے کری ہو جیسے پہلے بھی کسی کو اپنے بستر پر بلانے کے لیے قائل کر چکی ہو۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوتے اس کے قریب آ کر اس کے منہ پر اپنی سگریٹ کا دھواں چھوڑتے اس کی رانائیوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر بولا تو وہ سسک اٹھی تھی۔ آنکھیں بے ساختہ اس حد تک برے انداز پر نم ہوئی۔ اپنی کمر پر اس کی گرفت محسوس کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر چہرے پر بکھر چکے تھے، جبکہ وہ کسمسا کر رہ گئی۔
یہ ہم سب کچھ صرف اماں سائیں کے لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ ہم جانتے ہیں آپ کے دل میں ہمارے لیے ذرا بھی محبت نہیں۔ ہم آپ کو کبھی بھی خود سے محبت کرنے پر فورس نہیں کریں گے، یقین جانیے، مگر ہم اماں سائیں کا حکم نہیں ڈال سکتے۔ وہ آنکھیں نیچے کیے منمناتی ہوئی آواز میں بولی، جبکہ اس کی قربت میں وہ پل پل پگھل رہا تھا۔ جانے ایسا کیا تھا اس کی خوبصورتی میں کہ وہ خود کو اس سے دور رکھنے سے باز نہیں آ رہا تھا، اور اگلے ہی پل اس کو بیڈ پر دھکا دیتے گھرا چکا تھا۔ اس کے گاؤن کو سرکاتے وہ اس کے چیخنے کا باعث بنا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ایک دم خوف سے ڈرتے ہوئے بولی، جب وہ کہا لگا گیا تھا، مگر وہ کہا نہایت خطرناک تھا۔ ارے ابھی تم نے ہی تو کہا ہے کہ اماں سائیں کو اس حویلی کا وارث چاہیے، تو کیا زبانی کلامی باتوں سے بھی وارث آ جایا کرتے ہیں؟ پریکٹیکل بھی تو کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس کے کان کی لو پر دانت گاڑتے بولا، جس پر وہ سسک اٹھی تھی۔ مطلب وہ تیار تھا، وہ ششت رہ گئی۔ اس کو تو لگا تھا کہ وہ غصے سے کمرے سے نکل جائے گا، مگر یہ تو اس کی جان عذاب میں ڈالنے والا تھا۔ جیسے اس نے اس کے لباس کو ہر پردے سے پریہا کو آزاد کرنا چاہا، وہ پوری طرح خوف سے کپکپانے لگی، مگر اس کی نازکی پر وہ ہنس کر رہ گیا۔ ارے بڑی شان سے مطالبہ کیا تھا تم نے بچہ پیدا کرنے کا، مگر تم تو ایسے خوف سے کپکپا رہی ہو جیسے تم آنے والے تمام مراحل سے انجان ہو۔ ابھی تو تمہیں ہمت پکڑنی پڑے گی، کیونکہ تمہارے اندر میں ایسی شدتیں منتقل کروں گا کہ یقیناً دوبارہ مجھ سے یہ بات نہیں کرو گی۔ یہ کہتے وقت وہ اس کی گردن پر دانت کاٹ گیا، اور پھر ایسے ہی وہ ہر جگہ دانت گاڑتے اس پر اپنی مہر لگا رہا تھا، نہایت شدت سے۔ محبت تو کہیں تھی ہی نہیں اس کے لمس میں۔ وہ بری طرح سسک رہی تھی، اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی سسکیاں روک رہی تھی، اور پھر ایک ایسا لمحہ آیا جب اس کی شدت محبت بھرے لمس میں بدل گئی، جو نہایت نرمی سے اسے سمیٹ رہا تھا۔ اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنتا وہ اس کی راحت کا سبب بنا۔ صبح جب پریہا کی آنکھ کھلی تو اپنے اریاں وجود کو اس نے میر حاکم کی باہوں میں پایا تو وہ شرم سے سرخ پڑی تھی، جبکہ اس کا یہ شرمیلا انداز اس کے دل تک گھر کر گیا تھا۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی پہلی شب کے بعد بھی اتنا مسکرا سکتا ہے۔ وہ اسے معنی خیزی سے دیکھتے ہوئے جملہ کسنے سے باز نہیں آیا تھا، اور دوسرے ہی پل اس نے سوچا کہ دل ربا تو کبھی بھی زندگی میں ایسا نہ شرمائی اس کے سامنے جس طرح کے رنگ آج اس نے اپنی بیوی کے چہرے پر دیکھے تھے۔ کیا ایسے ہی رنگ آتے ہیں عورت کے چہرے پر جو صرف اور صرف آپ کے ہی دسترس میں ہو؟ وہ 2 پل کو سوچ کر رہ گیا، اور اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے اٹھ کر واش روم میں فریش ہونے جا چکا تھا، جبکہ پیچھے وہ اپنی دھڑکنیں شمار کرنے میں مشغول تھی۔ وہ تو وہاں سے جا چکا تھا، مگر جیسے ہی وہ نیچے آئی تو اس کی سانس اس کی بلائیں لینے لگی، کیونکہ اس کے رنگ ڈھنگ سے صاف واضح تھا کہ وہ میر حاکم کو تسخیر کر چکی ہے، مگر اس کا یہ انداز شانزے کے دل میں بھانبڑ چلا گیا تھا۔ آخر اس نے میر حاکم کو کیوں چھوڑا؟ اس کو تو لگا تھا کہ وہ طوائف کبھی بھی اس کے دل سے نہیں نکلے گی، مگر اس لڑکی کا یہ چھوئی موئی سا انداز دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ میر نے اسے مکمل طور پر پا لیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی، اور وہاں سے نفرت سے اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ شازمہ بیگم مٹھائیاں تقسیم کروا رہی تھی۔ وہ تو اس کے واری صدقے جا رہی تھی جس نے ایک ایسا انعام حاصل کر لیا تھا جو شاید ان کی کامیابی کی پہلی سیڑھی تھا۔ بخش، ذرا مٹھائی کا ٹوکڑا تو رکھواؤ گاڑی میں، ہمیں کہیں جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اکیلی بخش کے ساتھ نکل گئی تھی۔ اس ناپاک جگہ پر داخل ہونے سے پہلے انہوں نے بالکل پردہ کیا تھا، چہرے کو نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہاں کوئی بھی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ وہ ایک سردار کی ماں ہے۔ جیسے ہی وہ ایک بھاری قیمت ادا کرتے اس سے ملنے کو آئی تو وہ بیڈ پر بیٹھی جیسے آنے والی شخصیت کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک عورت کو اندر داخل ہوتے دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی۔ پہلی بار دیکھا ہے کہ ہم سے ملنے کوئی عورت آئی ہے، ذرا اپنا چہرہ دکھانا پسند کریں گی؟ وہ اپنے پاؤں کو جھلاتے ہوئے بولی، ہاتھوں کو ایک ادا سے اپنے بالوں کو ایک طرف کرتے اٹھتے ہوئے بولی تھی، جب اگلے ہی پل اس عورت کا چہرہ دیکھ کے اس کے چہرے سے جیسے خوشی کسی نے نوچ لی تھی۔ بخش کو اشارہ کرتے انہوں نے مٹھائی رکھنے کا کہا، جو فوراً 2 ڈبے مٹھائی کے ادھر رکھ چکا تھا، جن پر ایک زہر بری نگاہ ڈال کر وہ ان کے مد مقابل آئی تھی۔ آخر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ وہ مٹکتی ہوئی ان کے سامنے آتے ہوئے بولی تھی، جب وہ پہلی بار معنی خیزی سے مسکرائی۔ یہ لو، یہ میرے بیٹے اور بہو کا صدقہ ہے۔ ان کے سر سے وارا تھا
وہ اس کے منہ پر کئی 5,000 کے نوٹ پھینکتے ہوئے بولی تھی۔ کہا تھا نا جب میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو تمہیں ایسے کئی مٹھائیوں سے نوازوں گی، اور دیکھ لو میرے بیٹے نے شادی کر لی، اور یہی نہیں بلکہ میری بہو کو تسخیر بھی کر لیا ہے، جو تمہاری شکست فاش ہے۔ امید ہے کہ تم اب اپنے گھٹیا عزائم چھوڑ دو گی اور میرے بیٹے کا پیچھا بھی، کیونکہ وہ مرتے دم تک تمہیں حاصل نہیں ہونے والا۔ وہ اس کو جلا کر راکھ کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ غصے سے اپنے کمرے کی ساری خوبصورت چیزیں توڑتی ہوئی چلی گئی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کو دھوکہ دیا تھا، اور یہ وہ شخص تھا جو اسے محبت کے دم بھرتے نہیں تھکتا تھا۔ مگر آج کیسے اس شخص نے اس کو بتائے بغیر شادی کر لی، وعدے مجھ سے کرتا رہا اور اپنا دل کسی اور سے بہلانے کے لیے شادی کر لی۔ واہ میر حاکم، تم نکلے نا، تم بھی ایک حسن پرست مرد ہی۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اس نے فوراً اسے کال ملائی تھی ویڈیو، اور اپنی کلائی پر خنجر چلایا۔ آپ نے کہا تھا آپ ہم سے نکاح کریں گے، کسی اور سے نہیں، مگر آج آپ نے یہ کر کے مجھے خود سے دور کر لیا۔ میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی، مر جانے دے مجھے، اس نے اسے روتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کو اپنی نس کٹتے دیکھ وہ پاگل ہی تو ہو گیا تھا۔ وہ فوراً اپنے کام سے نکلتا اس کی طرف بھاگا تھا، جب تک وہ پٹی کروا چکی تھی۔ اس نے صرف ہلکا سا اوپر کٹ لگایا تھا اور میر کی جان لبوں تک آئی۔ یہ دیکھ وہ عیاری سے مسکرا دی۔ اس کے آنے تک وہ بے ہوشی کا ناٹک کر رہی تھی، اور ایک جعلی ڈاکٹر بھی بلوا رکھا تھا، جو اصل میں اسی کا گاہک تھا اور اس کی عزت لوٹ کر ہی بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اور میر کے سامنے ڈرامہ کرنے کے لیے بھی اسے دلربا نہیں کہا تھا۔ یہ کب تک ہوش میں آئے گی ڈاکٹر؟ وہ پریشانی سے بولا تو اس کے ہر ایک انگ سے اضطرابیت ٹپک رہی تھی۔ جب وہ پریشانی سے بولا، کچھ کہہ نہیں سکتا، کافی گھنٹے لگ سکتے ہیں، اور پھر 1 2 نہیں، پورے 6 گھنٹے اس نے انتظار کیا تھا۔ وہ تو سو کے بھی اٹھ چکی تھی اور تھکن زدہ ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ چلے جائیں اپنی بیوی کے پاس۔ کیوں آئے اب یہاں؟ دھوکہ دیا ہے آپ نے ہمیں، یہاں سے چلے جائیں، ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے آپ کو۔ وہ جھوٹے آنسو سمیت روتی بولی تو میر نے تڑپ کر اسے گلے لگایا تھا۔ میرا کوئی وعدہ جھوٹا نہیں، وہ تو اماں سائی نہ کہتی تو میں کبھی اس لڑکی سے نکاح نہ کرتا۔ وہ اپنی بات کی سچائی ثابت کرنے کو بولا جب وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میر، ہم ایسے نہیں مانیں گے، اب ہم تبھی مانیں گے جب آپ ہم سے نکاح کریں گے۔ تو بولیے اس بار ہماری برتھ ڈے پہ آپ ہم سے نکاح کرو گے یا نہیں؟ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ یہاں پھر دوبارہ کبھی مت آئیے، ہم ایسے ہی زندگی تنہا کاٹ لیں گے۔ پہلے ہی ہم نے آپ کی وجہ سے ہر کسی سے خود کو الگ کر لیا، کیونکہ ہم آپ کے ہو کر رہنا چاہتے تھے۔ کسی ایک لڑکے پر بھی نظر نہیں ڈالی، نہ خود کو کسی اور کے حوالے کیا، اپنی جان تک ہتھیلی پر رکھ دی، مگر آپ نے ہمیں دھوکہ دیا۔ اگر اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم صرف آپ کے رہیں تو آپ کو ایسا کرنا ہی ہوگا۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، جس پر وہ سر خم کر کے رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو 1 ماہ بعد میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں، یہی ہوگا ہمارا نکاح۔ وہ اس سے وعدے کرتے بولا۔ جب گھر سے کال آنے پر اسے نکلنا پڑا تھا، وہ تن فن کرتا ہوا گھر پہنچا اور غصے سے اس کا گلا دبوچا۔ بولو، تم نے ہی بتایا نا دلربا کو؟ جبکہ وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر رہ گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں جانتی، وہ نہ سمجھی سے بولی۔ اگر تم نے نہیں بتایا تو پھر کس نے بتایا دلربا کو کہ میری تم سے شادی ہو چکی ہے؟ جبکہ یہ بتانا ضروری بھی نہ سمجھا کہ تم تو میرے دل میں ہو ہی نہیں۔ ایسی لاکھوں لڑکیاں خرید سکتا ہوں میں، سمجھی تم؟ وہ اسے اس کی اوقات یاد دلاتے بولا جب اس کی آنکھوں میں زخمی سی کرچیاں ابھرنے لگی۔ ایسا مت کہیے میر، آپ ایک سردار ہیں، آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی، اور مجھ میں اور طوائفوں میں بہت فرق ہے۔ میں ہر کسی کے بستر پر بچھ نہیں جاتی۔ یہ کہتے شاید وہ اسے آگ لگا چکی تھی۔ وہ یہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ آخر وہ اس کی بیوی تھی، اس کو ایسی زبان سے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے تھے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، وہ اسے گھرکتے ہوئے بولا جب وہ اپنی مٹھیاں بیچتے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر تم نے نہیں بتایا اس کا تو پھر کس نے بتایا؟ وہ اپنے بال دبوچتے بولا۔ جب خاموشی نے کمرے کو گھیرا ڈھالے رکھا تو وہ آگے بڑھا اور فون پر انگلیاں چلاتے اس کے سامنے سکرین کر گیا۔ یہ دیکھو، یہ ہے دلربا جس نے میرا دل جیتا، اس کے علاوہ میرے دل میں کوئی نہیں آ سکتا۔ تم تو مرتے دم تک بھی نہیں۔ وارث کی خواہش کے لیے صرف میں تمہارے پاس آیا تھا، کیونکہ وہ اماں سائیں چاہتی ہیں، ورنہ مجھے تم سے کوئی دلی وابستگی نہیں ہے، سمجھی تم؟
اس کی بات پر وہ اذیت سے مسکرا رہی تھی۔ جیسا آپ چاہیں میر، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، میں آپ کو خود سے محبت پر مجبور نہیں کروں گی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ کر باہر نکل گئی، مگر دلربا کا چہرہ اس کی آنکھوں میں نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا وہ ہر رات دیر سے گھر آتا اور وہ اسے ہر رات جلدی آنے کا کہتی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ روز رات دلربا کے پاس ہوتا ہے۔ یہ بات اسے راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ کوئلوں پر اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ آج وہ اپنی پھوپھو کے ساتھ بازار گئی تھی، جب اس نے اسی لڑکی کو جس سے میر محبت کرتا تھا کسی اور لڑکے کے ساتھ ہنستے کھیلتے پایا۔ اماں صاحب آپ یہ دیکھیے، میں ذرا آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس ہوٹل میں گئی جہاں دلربا اس لڑکے کے ساتھ پرائیویٹ کیبن میں تھی۔ اس نے وہاں سے گزرنے کا بہانہ کرتے چھپ کر وہاں دیکھنا جہاں وہ لڑکی اس کی گود میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ اس کے لبوں پر جھک چکی تھی اور آگے گندا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میر نے تو کہا تھا یہ لڑکی صرف اس سے محبت کرتی ہے، تو مطلب یہ میر کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس نے فٹافٹ اس کی 2-3 تصاویر کھینچ لی اور فوراً وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ میر حاکم کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ اسے دھوکہ دے رہی ہے، اس کی زندگی سے کھیل رہی ہے، مگر میر تو جیسے اندھا ہو گیا تھا اس کی محبت میں۔ آج جیسے ہی وہ گھر آئی وہ شدت سے میر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جو روز کی طرح رات گزار کر 3 بجے آ رہا تھا۔ میر، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، وہ تیزی سے اس کا ہاتھ تھامتے بولی، جب اس کا ہاتھ غصے سے جھٹک گیا۔ دور رہ کر بات کیا کرو مجھ سے، وہ اس کی جانب دیکھ کر بولا جب وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ لڑکی آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، وہ آپ سے محبت نہیں کرتی بلکہ کسی اور لڑکے کے ساتھ رات گزار رہی تھی۔ وہ اس کو یقین دلاتے ہوئے بولی، جب اگلے ہی پل تھپڑ سے اس کا گال سرخ ہوا تھا اور درد سے گال تمتما اٹھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ میر؟ وہ چیخ اٹھی تھی جب وہ اس کی گردن دبوچ گیا۔ تم نے اس پر الزام لگانے کا سوچا بھی کیسے؟ تم اس کو میری نظروں میں گرانا چاہتی ہو تاکہ اس کو زندگی سے نکال کر میں تمہاری جانب آ جاؤں، تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے لڑکی، وہ اسے دھمکاتے ہوئے بولا جب وہ تڑپ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسی بات نہیں امیر، میرا یقین کرے، اگر نہیں یقین آتا تو یہ دیکھیے۔ اس نے اپنے فون پر اس کی فوٹوز دکھائی جنہیں وہ بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ جھوٹی ہیں، آپ ہی بتائیے میرے پاس اس کی تصویر کیسے آ گئی؟ آپ نے میرے فون میں سینڈ تو کی نہیں ہے، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی، مگر اس کی آنکھوں پر ابھی بھی دلربا کی نفرت کی پٹی بندھی تھی۔ مگر یہ بات اس کے دل میں گھڑ کر گئی، وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، نہ ہی اس نے اسے تصویر دی تھی، اور اس لڑکے کو وہ 2-3 بار دلربا کے کمرے سے باہر آتے بھی دیکھ چکا تھا، تو کیا دلربا اسے دھوکہ دے رہی تھی؟ یہ بات ذہن میں آتے ہی وہ باہر جانے لگا۔ جب اس نے اسے روکا تھا، پلیز ابھی اس وقت مت جائیے، صبح چلے جائیے گا، اماں سائیں اٹھنے ہی والی ہوں گی، یہ کہہ کر وہ اسے روک چکی تھی اور بیڈ پر سکڑ کر سونے کے لیے لیٹ گئی، جبکہ وہ اب پشیمانی سے سوچ رہا تھا کہ آخر اس نے غصے میں اتنا اندھا ہو کر اس پر ہاتھ کیوں اٹھا دیا۔ اتنا گرا ہوا شخص تو نہیں تھا وہ۔ اگلی صبح وہ فوراً سے کوٹھے کی جانب نکلا تاکہ وہ دلربا سے دریافت کر سکے کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ کیوں تھی، کیونکہ وہ نہایت قابل اعتراض حالت میں تھی، مگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ اسے شدید پٹیوں میں گھر لایا گیا، کچھ دیر کے لیے وہ چل نہیں سکتا تھا، دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ اپنی بے بسی پر اسے جھی بھر کر رونا آ رہا تھا، مگر اس وقت میں اس نے دیکھا تھا کہ اس کا اپنا کون ہے۔ اس نے دلربا کو کافی دفعہ کال کرتے ملنے کے لیے بلایا، مگر اس نے یہ کہہ کر اسے انکار کر دیا کہ اس کے کسی اور شہر میں کنسرٹ ہے، وہ وہاں گئی ہے، مگر وہ اس سے ایک دفعہ بھی ملنے نہیں آئی۔ دوسری طرف پریہا نے دن رات ایک کر دیے تھے اس کی خدمت میں۔ رات کو وہ تڑپ کر پانی مانگتا تو وہ اس کی ایک پکار پر اسے پانی پلاتی، اپنے ہاتھوں سے ہر ایک نوالا اس کے منہ میں ڈالتی تاکہ اسے حقیر محسوس نہ ہو، یہ نہ لگے کہ میں پاہج ہو گیا ہوں۔ وہ ماتھے پر شکن لائے بغیر اس کا ہر ایک کام کرتی، اسے واش روم لے کر جاتی، چلنے میں مدد دیتی، اس کی مالش کرتی۔ ایسے میں وہ حیران رہ گیا تھا اس کے صبر کو دیکھ کر اور ثابت قدمی کو دیکھ کر۔ وہ خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگا اس کے آگے جس نے اس کو محبت کا ایک پل بھی فراہم نہیں کیا۔ اس کے لیے آج وہ اس سے پوچھ ہی بیٹھا تھا دلربا سے۔ نکاح میں صرف 1 ہی ہفتہ باقی تھا۔ آخر تم کیوں محبت کرتی ہو اتنی مجھ سے، یہ جانتے ہوئے بھی میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں؟ کیا تمہیں درد نہیں ہوتا؟ وہ جیسے اسے جانچنا چاہتا تھا۔
جب وہ اذیت ناک مسکراہٹ سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یا پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ جب جب آپ اس عورت کے ساتھ ہوتے ہیں تو پل پل مرتی ہوں میں، لیکن آپ کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہوں، کیونکہ میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی، اسے سوچے کہ بھنور میں ڈال کر 1.5 ماہ بعد پوری طور پر وہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ آج وہ سرپرائز دینے اس کو جا رہا تھا۔ اس کے ہی کوٹھے میں جانے سے پہلے وہ ہوٹل سے کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے کر جانا چاہتا تھا۔ جب اس نے دلربا کو ایک نئے مرد کے ساتھ دیکھا جو کافی امیر کبیر لگ رہا تھا، مگر اس کو اس کے گلے میں باہوں کا ہار ڈالے دیکھ تن بدن میں جیسے آگ لگ چکی تھی، وہ اس کے قریب جانے لگا۔ جب وہ خود اس کے لبوں پر جھکی تھی، یہ دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور پھر وہ اس کی ٹائی کھینچتے ہوئے اسے ایک پرائیویٹ روم میں لے گئی تھی۔ یہ دیکھ اس کی آنکھوں میں چنگاریاں بھر گئی۔ یقیناً اس کی بیوی ٹھیک کہہ رہی تھی، اور وہ اس کو ہی دھتکارتا آیا تھا۔ تف تھی اس پر، اب تو اس کا راز فاش ہو چکا تھا۔ وہ فوراً ہوٹل کے سیکیورٹی روم میں گیا اور انہیں پیسے دے کر وہاں کی فوٹیج آن کروائی، جہاں وہ نہایت قابل اعتراض حالت میں تھی۔ اس سے زیادہ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ وہاں سے واپس لوٹا، ہمیشہ کے لیے۔ جیسے ہی وہ گھر لوٹا تو پریہا آج اس کے جلدی آنے پر حیران تھی۔ آپ یہاں اتنی جلدی؟ ہاں، کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ اس کو اپنے قریب کھینچتے بولا، جب وہ اس کی خوش اخلاقی پر حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ ہاں، لیکن آپ تو بدلے بدلے لگ رہے ہیں کافی، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، جب وہ اس سے اپنے سینے میں بینچ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ اس کے کندھے پر اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ جب وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تو کیا اس کا شوہر اس کے پاس واپس لوٹ آیا تھا؟ یہ سوچتے اس کی آنکھیں نمی سے جھلملا اٹھی تھی، اور اس نے اس کی گرد باہیں لپیٹ لی۔ بے شک خدا بہت مہربان ہے، وہ دیر سے ہی صحیح مگر آپ کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ جیسے اس نے میر کو اس کی طرف لوٹا دیا تھا، آج کی رات اس نے محبت میں اسے اپنی پناہوں میں سینچا تھا۔ اگلے روز دلربا نکاح کے جوڑے میں صبح سے رات تک میر کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر وہ نہ آیا۔ پورے کوٹھے میں اس کا مذاق بن کر رہ گیا۔ اب وہ اپنے زیور نوچ نوچ کر اتار رہی تھی جب وہ شاہانہ چال چلتے اندر آیا۔ کیا ہوا ڈارلنگ، میرا انتظار کر رہی تھی؟ اس نے دلربا کے قریب جاتے کہا، جب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ کم از کم وہ آ تو گیا تھا۔ چلو نا میر نکاح کرتے ہیں، مولوی آنے ہی والا ہے۔ مگر اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی، وہ کالک اس کے منہ پر تھوپ گیا تھا۔ تمہاری یہی اوقات ہے، تم میری بیوی بننے کے لائق نہیں ہو، جو ہر جگہ منہ مارتی تھی۔ یہی یاد دلانے کے لیے آیا تھا میں تمہیں، اور یہ کہنے کہ دوبارہ میری طرف پلٹ کر بھی آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہاری زندگی خاک میں ملا دوں گا۔ اوکے بائے، اب میں چلتا ہوں، کیونکہ میری سویٹ سی بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے بری طرح دھتکارتے جا چکا تھا۔ پیچھے وہ چیختی چلاتی رہ گئی تھی، اپنے آپ کو نوچتے رہ گئی تھی، کیونکہ اس کی زندگی میں سب سے بڑی شکست فاش ملی تھی۔ اس نے ایک شادی شدہ عورت کی زندگی تباہ کرنی چاہی، بدلے میں اللہ نے اس کو ہی منہ کے بل گرایا تھا۔ آج وہ گلاب کا گلدستہ لیے گھر آیا اور سیدھا آتے ہوئے اس کے آگے پیش کیا، جس نے ان کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے اپنی آنکھیں بند کی۔ یہ کس لیے ہے؟ وہ پیار سے گردن ترچھی کرتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جب وہ اگلے ہی پل اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں بھینچ چکا تھا۔ چھوڑے مجھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اندازہ بھی ہے آپ کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے ہمیں؟ وہ اس کے کندھے پر تھپڑ مارتے بولی تھی، جب وہ ایک دم اس کو اٹھاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میری جانم، میں جو کرنا چاہتا ہوں نیچے تو وہ میں کر نہیں سکتا، اس لیے تمہیں اوپر لے کر جا رہا ہوں۔ اگر میں نے یہیں سب کچھ شروع کر دیا تو یقیناً تم شرم سے سرخ پڑ جاؤ گے اور پھر کسی سے آنکھیں نہیں ملا پاؤ گی۔ کیوں، یہی چاہتی ہو تم؟ وہ اس سے بیچ میں ہی روکتے ہوئے بولا جب وہ تیزی سے نفی میں گردن ہلاتی تھی۔ بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں چاہتی ہوں میں۔ اس کے تیزی سے کہنے پر وہ ہنس دیا اور اندر آتے ہوئے اس کے ہاتھ باندھے اور اسے بیڈ پر پیار سے لٹایا۔ جب وہ آنکھوں میں حیرت لی اسے دیکھنے لگی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آخر؟ وہ آنکھیں بڑی کیے بولی، جب وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا تھا۔ گیم کھیلنے والے ہیں ڈیئر، آج میرا طریقہ چلے گا نا، آج میں تمہیں تڑپاؤں گا۔ وہ اس کی گردن پہ جا بجا لب رکھتے بولا کہ وہ تڑپنے لگی تھی، اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تو بے رحم شخص بن چکا تھا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ سرکتے سرکتے اس کے وجود میں حائل ہوتا چلا گیا، جس پر وہ سختی سے اس کے گرد
ہاتھ باندھنا چاہتی تھی۔ جب وہ اس پر رحم کھاتی اس کے ہاتھ کھول گیا۔ وہ اس کے گرد لپیٹ چکی تھی اور وہ اسے اپنے پیار کی بارش میں پور پور بھگونے لگا۔ مجھے معاف کر دینا میری جان، جو میں تم سے اتنی دیر دور رہا۔ وہ اس کے لبوں پر، ناک اور آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر بے ساختہ ہاتھ رکھی تھی۔ آپ ہر روز مجھ سے معافی کیوں مانگتے ہیں آخر؟ وہ جیسے جاننا چاہتی تھی کہ وہ تو اسے معاف کر چکی ہے، پھر وہ کیوں اس سے روز معافی کا طلبگار رہتا ہے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں میں خطا کار ہوں، میں نے تمہارا اتنا دل دکھایا ہے جس کی بھرپائی ممکن ہی نہیں، پھر بھی تم نے مجھے معاف کیا۔ بہت بڑا دل ہے تمہارا، لیکن میں یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ معافی مانگتا رہوں گا تاکہ مجھے احساس رہے کہ میں غلط راہ پر چل نکلا تھا اور میرے قدم واپس پلٹنے والی تم ہی ہو۔ وہ اس کی گردن پر عقیدت سے لب رکھ کے بولا تو اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ شکر گزار تو میں آپ کی ہوں جس نے مجھ سے نکاح کیا اور مجھے قبول کیا، کسی اور سے محبت کرتے ہوئے بھی۔ اگر آپ مجھے نکاح میں قبول نہ کرتے تو آج ہم ایک ساتھ نہیں ہوتے۔ آپ کا ساتھ پا کر میں اپنے آپ کو ہمیشہ خوش قسمت ترین تصور کرتی ہوں۔ میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ۔ وہ اس کی گردن کے گرد حائل کرتے ہوئے اس کے گال پر لب رکھتی، شرما کر اس کی گردن میں منہ گھسا گئی تھی، جس پر وہ اپنے آپ پر قابو کھوتے اس پر شدتیں منتقل کرتا چلا گیا اور دونوں ہی اس پیار بھرے منظر میں کھو سے گئے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔